یہ عقیدہ اگر کسی کا جنت کے حق ہونے جہنم کے حق ہونے پر اور اللہ کے رسول کو رسول اور بندہ مان لے اور عیسیٰ کو اللہ کا بندہ مان لے اور رسول مان لے، یہ 4 اعمال ایسے ہیں اگر کسی کا یقین اور عقیدہ اس پہ ہے تو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے وہ چاہے وہ سچ داخل ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن سن بسنتہ واہتدى بہدیہ الى یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم صدر جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، حفاظ نظام، جلسے میں تشریف لائے بزرگان، نوجوانان، عزیز بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس جلسے میں جس چیز کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا وہ موضوع ہے جنت کی حقیقت۔ خاص طور سے اس موضوع کے اندر ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا جائے گا جس پر عموماً لوگ اپنے جلسوں کے اندر روشنی نہیں ڈالتے۔ محترم سامعین، قبل اس کے کہ اپنے موضوع کی وضاحت ہم کروں، کچھ چیزیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے جن مخلوقوں کو مکلف بنایا ہے ان میں سے عموماً 3 مخلوق ہیں۔ ایک حضرت انسان، دوسری مخلوق جنات، تیسری مخلوق فرشتوں کی نوری مخلوق جس کو ہم اور آپ فرشتے کہتے ہیں۔ یہ 3 مخلوقات ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے عبادت کا مکلف بنایا ہے، لیکن دونوں کی عبادتوں میں فرق اتنا رکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے لیے یا ان کی خمیر میں صرف اللہ رب العالمین نے اطاعت رکھی ہے، اور حضرت انسان اور جنات کو رب تبارک و تعالی نے مکمل چھوٹ دیا ہے اور یہ اعلان کر دیا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے انسان کے لیے، جنات کے لیے 2 راستے بتلا دیے، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ یہ اختیار حضرت انسان کو رب نے دیا کہ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، چاہے تو وہ شکر گزار بن کے رہے یا نہ شکر کر کے رہے، اللہ کی مانے یا نہ مانے، رسول کے باتوں پر عمل کرے یا نہ کرے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ دونوں راستے کی رہنمائی رب نے کر دی کہ یہ حق والا راستہ ہے، یہ ناحق والا راستہ ہے، اور کہا کہ ان الابرار لفی نعیم، کہ جو نیک ہوں گے میرے راستوں پہ چلیں گے ان کا ٹھکانہ نعمتوں والی جنت ہے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، فسق و فجور والا کام کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ رب نے بتا دیا کہ وہ جہنم کے اندر جانے والے۔ میرے رب نے قرآن کریم کے اندر یہ بھی واضح کر دیا کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمین۔ جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں
اس سے اعراض، اس کے احکام سے اعراض کرتے ہیں، قرآن کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین آسمان کے دروازے نہیں کھولے گا۔ ایسے لوگ اللہ رب العالمین کی جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کی سوراخ کے اندر داخل ہو جائے۔ استحالہ ہے یہاں پہ کہ جس طرح اونٹ سوئی کی سوراخ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، ایسے ہی اللہ کی آیتوں کی نافرمانی کرنے والے، اس کے احکام سے اعراض کرنے والے اللہ کی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، اور یہی مجرموں کا مسئلہ۔ اللہ رب العالمین نے یہ بھی واضح کر دیا کہ جو لوگ اچھے اعمال کریں گے، عمل صالح کریں گے، ہم انہیں اپنی جنت کے اندر داخل کریں گے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، کہ اے لوگو راست بازی کو لازم پکڑ لو، سچائی کو لازم پکڑ لو، یقیناً یہ سچائی آپ کو نیکی کا راستہ دکھائے گی، اور یہ نیکی آپ کو جنت کے اندر لے کر کے جانے والی۔ قرآن کریم کی ان آیتوں کے اندر، نبی کی اس حدیث کے اندر جن چیزوں کا تذکرہ بار بار آیا ہے وہ ہے جنت۔ اسی جنت کے حوالے سے میں اس کی حقیقت کے تعلق سے احادیث مبارکہ کی روشنی میں چند حقیقتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دراصل جنت جو ہم اور آپ سنتے آ رہے ہیں، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں کہ جنت ایسے باغیچے کو کہا جاتا ہے جس باغیچے یا جو باغیچہ چاروں طرف سے گھرا ہوا ہو، باؤنڈری ہو اس پہ، اور خاص طور سے اس کے اندر کھجور اور انگور کے اشجار اور درخت ہو، اسی باغ کو جنت کا نام دیا جائے گا جس باغ کے اندر کھجور اور انگور کے درخت ہوں گے۔ ہر باغ کو، ہر باغیچے کو ہم اور آپ جنت کا نام نہیں دے سکتے۔ اور جیم اور نون کا اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، جیم اور نون کا مادہ جو ہوتا ہے اس کے اندر سترپوشی اور چھپنے کا معنی پایا جاتا ہے، جیسے کہ جنات ہے، جنات کو جنات اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ جنت کو جنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ جنت انسان اپنے مادے کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا دنیا کے اندر۔ جنت اگر اسے دیکھنی ہے تو موت کا پیالہ، موت کا جام اسے پینا پڑے گا، اور ساتھ ہی ساتھ عمل صالح کی ضرورت پڑے گی۔ بغیر انسان موت کے گھاٹ اترے اور عمل صالح کے بنا اللہ رب العالمین کی جنت نہیں دیکھ سکتا۔ اس وجہ سے کہ جنت کے لغوی معنی کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ جنت ایک چھپی ہوئی چیز ہے۔ جنت پر ایمان لانا یہ حق ہے، واجب، لازم، ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص جنت کا انکار کر دیتا ہے تو وہ آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ جنت کے حق ہونے کی، آئیے مسلم کے حوالے سے ایک حدیث جی چاہتا ہے رکھتا چلوں، جس کے اندر جنت کی حقیقت اور اسی طرح سے جنت کے حق ہونے کی دلیل موجود ہے۔ ان عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه وان الجنه حق وان النار حق ادخله الله الجنه ادخله الله من اي ابواب الجنه الثمانيه شاء اخرجه مسلم في كتاب الايمان۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ جو شخص گواہی دے، جو کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، اس کی گواہی دے اور یہ ماننے کی جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اللہ رب العالمین اس کو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے۔ یہ عقیدہ اگر کسی کا
جنت کے حق ہونے، جہنم کے حق ہونے پر، اور اللہ کے رسول کو رسول اور بندہ مان لے، اور عیسیٰ کو اللہ کا بندہ مان لے اور رسول مان لے، یہ 4 اعمال ایسے ہیں اگر کسی کا یقین اور عقیدہ اس پہ ہے تو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے وہ چاہے وہ سچ داخل ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ اس حدیث کے اندر 2 فرقوں پر یا 2 غلط نظریات رکھنے والوں پر رد کیا گیا۔ ایک تو وہ لوگ جن کا عقیدہ ہے کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ایک حصہ ہے، ان کے لیے اس حدیث کے اندر رد ہے کہ اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے تو تمہارا یہ عقیدہ فاسد اور باطل ہے، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ نے خود کو کہا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اور اللہ کے رسول کو نور ماننا یہ دراصل ابدیت سے نکالنا ہے، جو کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کے بندے ہیں۔ اور اسی طرح سے نصرانیوں پہ رد ہے جو اللہ کے رسول کو، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ رسول محترم اس کے اندر وضاحت کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ جنت کا انکار 2 گروہوں نے کیا تھا، ایک قدریہ ایک معتزلہ، وہ دونوں فرقے اس روئے زمین سے فنا ہو گئے، لیکن ان کے غلط نظریات، ان کے افکار، ان کے عقائد آج بھی باقی ہیں، اور وہ عقیدہ رکھنے والے آج بھی اسلام کے لبادے میں لپٹے نظر آ رہے ہیں۔ ایک بڑا مشہور نام ہے جن کو دنیا سر سید احمد کے نام سے جانتی ہے۔ سر سید احمد خان سر سید بڑے مشہور ہیں، جانتے ہیں۔ یہ جب یورپ سے پڑھ کر کے سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے نکل کر کے آئے، اب ڈسٹرب نہ کرے جو ہے، چاہے بعد میں لے کے، یہ جب پڑھ کر کے سائنس اور ٹیکنالوجی سے مرغوب اور مسحور ہوئے، تفسیر لکھنی شروع کی انہوں نے قرآن کریم کی، تو انہوں نے سب سے پہلی جو غلطی کی، انہوں نے انبیاء کے معجزات کو عقل کی کسوٹی پر رکھ کر کے انبیاء کے معجزات کا انکار کر دیا۔ آگے بڑھتے ہیں، جنت و جہنم کا ذکر آتا ہے، انکار کر دیا، اور آگے بڑھتے ہیں، عیسیٰ کے نزول کا مسئلہ آتا ہے، اس کا بھی انکار کرتے چلے، اور آگے بڑھتے ہیں، دعوت الارض کا انکار کیا، اور آگے بڑھتے ہیں کہ قیامت کی عظیم نشانیوں میں سے ہے کہ سورج آج پورب سے نکل کر پچھم میں ڈوبتا ہے، ایک وقت آئے گا کہ سورج پچھم سے نکل کر کے پورب میں ڈوبے گا، وہاں پر پہنچتے ہیں، اس کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جنات کا انکار ان کے یہاں، جنت کا انکار، جہنم کا انکار، معتزلہ قدریہ چلے گئے، لیکن ان کے افکار اور نظریات کے نمائندے آج بھی اس روئے زمین پہ موجود ہیں، اور اتحاد کی، اسلام کی، کہ ہم اسلامی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اخوان ہیں، فلاں ہیں، دھماکہ۔ میرے بھائی، یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ مبادیات میں سے ہے جنت پر ایمان لانا۔ اگر کوئی جنت کا انکار کر دے، جنت کا منکر ہو جائے، تو حقیقت میں ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آخرت پر ایمان لانے کے اجزاء میں سے ایک جز ہے جنت پر ایمان لانا، اور اہل علم جانتے ہیں کہ کل اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کل کے سارے اجزاء اس کے اندر شامل نہ ہو جائے، اور اجزاء کے انکار سے کل مکمل نہیں ہوا اور ہوگا بھی نہیں۔ اسی وجہ سے اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ ایسے انسان کے ایمان پر سوالیہ نشان لگتا ہے۔ جنت پتہ یہ چلا کہ حق ہے، جنت موجود بھی ہے، اور اللہ رب العالمین کی مخلوق بھی ہے۔ بڑے مشہور اہل علم جن کی کتابیں پڑھتے بھی ہیں اور اپنے مدارس میں داخل بھی کیے ہیں، علامہ طحاوی بڑے مشہور حنفی عالم ہیں، ان کی کتاب ہے عقیدہ طحاویہ، اردو کے اندر بھی موجود ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ الجنت والنار مخلوقتان لا تفنیان ابدا ولا تبیدان فإن اللہ خلق الجنت والنار قبل الخلق، کہ جنت و جہنم یہ مخلوق ہے، موجود ہے، یہ فنا ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے
انسان اور جنات کی تخلیق سے پہلے ہی جنت کو بنا دیا. ہماری پیدائش، انسانوں کی تخلیق، جناتوں کی تخلیق سے پہلے رب نے اپنے پرہیزگار بندوں کے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے، اور جہنمیوں، برے لوگوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ جنت و جہنم دونوں مخلوق ہیں، موجود ہیں، اور اچھوں کا ٹھکانہ جنت ہے، بروں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. جنت ہے کیسی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمالی خاکہ ایک حدیث کے اندر کھینچا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا اجمالی خاکہ کس انداز سے کھینچا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اخرج البخاری فی کتاب التوحید. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے اپنے پرہیزگار بندوں کے لیے ایسی چیز تیار کر رکھی ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں. دیکھنا سننا تو بڑی دور کی بات، والا خطر علی قلب بشر، اس کا تصور کسی کے دل پہ گزرا ہی نہیں ہے. ایسی ہے اللہ رب العالمین کی جنت، اتنی حسین ہے، اتنی جمیل ہے وہ جنت جو اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. انسان اسی کے بارے میں سوچتا ہے یا تصور کر سکتا ہے جس کو ماتھے کی نگاہ سے دیکھا ہو یا جس کا ذکر سنا ہو. جس کو انسان نے دیکھا ہی نہیں، کبھی سنا ہی نہیں، تو اس کا تصور بھی اس کے دل پہ نہیں گزر سکتا. تصورات کی دنیا میں بھی ڈوب کر کے اس کی حقیقت کا اندازہ نہیں لگا سکتا انسان. جنت ہے کیسے؟ میرے بھائی وقت زیادہ نہیں ہے کہ میں زیادہ تفصیل میں آپ کو لے کر کے جاؤں. آئیے جنت کی طرف چلتے ہیں. جنت کے ظاہری مناظر یا اسی طرح سے جنت کی در و دیوار کس طریقے سے ہے، اس طرف میں آپ کو لے کر کے چلنا چاہتا ہوں. آئیے دیکھتے ہیں کہ جنت کی ظاہری خوبصورتی کیسی ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر ایک لمبی حدیث ذکر کی ہے کہ نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قلنا یا رسول اللہ اخبرنا عن الجنت وما بناؤها قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة ملاتها المسك الأصفر وحصباؤها اللؤلؤة والياقوت وتربتها الزعفران من يدخلها يخلد لا يموت ينعم ولا يبؤس ولا يبلى شبابهم ولا تخرق ثيابهم. اخرجه احمد في مسنده. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اخبرنا عن الجنہ، جنت کے بارے میں کچھ بتائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اس کی عمارت کیسی ہے، کیسے تعمیر کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ سے اور ان کے ساتھ چند صحابہ موجود ہیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جنت کی دیوار دیکھنا چاہتے ہو، جنت کی دیوار میں جو اینٹ لگی ہے ایک اینٹ چاندی کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے، دوسری اینٹ سونے کی ہے. اور رب نے جو گارا استعمال کیا ہے جنت کی تعمیر میں، وہ گارے خوشبودار مشک کے ہیں. اس کے اندر جو چھری اور گٹی استعمال کیا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے، وہ چھری اور گٹی ہیرے جواہرات کے ہیں. اس کی مٹی زعفران ہے. رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں جو اس سجائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو گیا یخلد، ہمیشہ اس کے اندر رہے گا، لا یموت، اسے موت نہیں آئے گی. اور جب آدمی ناز و نعمت والا ہو جاتا ہے، آرام و آشائش والا ہو جاتا ہے، تو اسے ایک فکر ستائے رہتی ہے کہ کہیں میری موت نہ آ جائے، میں اس نعمتوں سے محروم ہو جاؤں. یہ دنیا کے اندر انسان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ میری موت آ جائے گی. اس ڈر کو رب تبارک و تعالیٰ ختم کرنے کے لیے جنتیوں کو جنت کے اندر، جہنمیوں کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا. رب تبارک و تعالیٰ اس ڈر کو دور کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دے گا، میرے فرشتوں جاؤ، موت کو میڈے کی شکل میں لے کر کے میرے سامنے آ جاؤ.
जन्नतियों को रब तबारक व तआला आवाज देगा, ऐ जन्नतियों जन्नत के किनारे पे आ जाओ, ऐ जहन्नमियों जहन्नम के किनारे पे आ जाओ। जन्नत और जहन्नम के बीच एक दीवार होगी, उस दीवार पे रब तबारक व तआला मौत को मेढे की शक्ल में लेकर के आएगा और सबको निदा देगा, आवाज देगा कि ऐ जहन्नमियों अगर तुम्हें उम्मीद है मौत की, ऐ जन्नतियों अगर तुम्हें डर है मौत की, तो ऐ मेरे जन्नत के अंदर आए हुए बंदो तुम भी अपने माथे की निगाह से देख लो, और ऐ जहन्नमियों अगर तुम्हें मौत की उम्मीद तमन्ना और आरज़ू है तो तुम भी आओ देखो, इस मौत का काम मैं तमाम करता हूँ। रब तबारक व तआला मौत को जन्नत और जहन्नम के बीच बनी दीवार पे ला करके ज़बह कर देगा और ऐलान हो जाएगा, ऐ जन्नतियों तुम्हें जन्नत में मौत नहीं आएगी, ऐ जहन्नमियों तुम्हें जहन्नम के अंदर कभी मौत नहीं आएगी। रब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए जो इसके अंदर दाखिल हो गया हमेशा रहेगा, मौत नहीं आएगी और क्या नहीं होगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं यनमु खुशहाल रहेगा, वला यबुसु बदहाल नहीं होगा, वला यबला शबाबुहुम उनकी जवानी जायल नहीं होगी, जवानी कभी खत्म होने वाली नहीं है जन्नत के अंदर, वला तुखर्रक सियाबुहुम उनके कपड़े ना कभी फटेंगे ना कभी गंदे होंगे। ऐसी है रब तबारक व तआला की जन्नत जो रब ने अपने परहेजगार मुत्तकी और सालेह बंदों के लिए तैयार कर रखी है, सजा रखी है। जन्नत की जाहिरी खूबसूरती अभी आप समाअत फरमा रहे थे। आइए इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस रखता चलो जिसके अंदर जन्नत की जाहिरी खूबसूरती का तज़किरा किया गया है कि अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल खलक़ल्लाहु जन्नत अदन बियदिही लबिनतुम मिन दुर्रतिन बैज़ा व लबिनतुम मिन याक़ूततिन हमरा व लबिनतुम मिन ज़बरजदतिन खज़रा मिलातुहल मिस्कु व हस्बाउहल लूलु व हशीशुहल ज़ाफ़रान फ़क़ाल लहा इंतिक़ी फ़क़ालत क़द अफ़लहल मुमिनून सुम्मा क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल व इज़्ज़ती व जलाली ला युजाविरुनी फ़ीकी बख़ीलुन सुम्मा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मन युक़ा शुह नफ़्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून अख़रजहु इब्न अबी दुनिया व सहीहुल अलबानी। इब्न अबी दुनिया ने इसको अपनी सुनन के अंदर जिक्र किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नते अदन को अपने हाथ से पैदा किया। अहले इल्म लिखते हैं कि जन्नते अदन का मकाम जन्नतुल फिरदौस से भी आला है, और जन्नते अदन में रहने वाले कौन लोग होंगे? अंबिया किराम होंगे, रसूल एज़ाम होंगे, और कौन लोग होंगे? आगे इसी हदीस के अंदर है, वो टुकड़ा मैं जिक्र करूंगा। यहाँ पे पता ये चला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नते अदन को अपने हाथ से पैदा किया, और कितनी ऐसी चीजें हैं जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हाथ से तख्लीक करे, उसकी अजमत क्या होगी, उसकी अहमियत और फजीलत क्या होगी कि परवरदिगार खुद अपने हाथ से उसकी तख्लीक कर रहा है। और चार चीजें ऐसी हैं जिनको रब तबारक व तआला ने अपने हाथ से तख्लीक की है। आइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस देखते हैं। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलक़ल्लाहु अर्बअत अशिया बियदिही अल अर्शा व जन्नत अदन वल क़लम व आदम अख़रजहु दारमी फ़ी नक़दिही अल मुरैसी अल जामी व क़ाल अज़्ज़हबी इस्नादुहु जय्यद। इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी फरमाते हैं रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि चार चीजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हाथ से बनाया। उसमें से एक अर्श है, अल्लाह ने अपने अर्श की तख्लीक अपने हाथ से की। दूसरी क्या चीज है? जन्नते अदन है। तीसरी क्या चीज है? कलम है, जिससे रब तबारक व तआला ने बंदों की तकदीर लिखी है। और हजरत आदम है। ये चार चीजें ऐसी हैं जिनको रब तबारक व तआला ने इनकी तख्लीक अपने हाथों से की है। उसकी अजमत क्या होगी, उसकी फजीलत क्या है, खूब है जिसकी तख्लीक रब अपने हाथ से कर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी तख्लीक अपने हाथ से की। खूबसूरती क्या है? वहां तो सोना था, जन्नत की एक ईंट सफेद मोती की, दूसरी ईंट
लाल मोती की, तीसरी ईंट हरे मोतियों की है, और उसके गारे खुशबूदार मुश्क हैं, उसके संगरेजे, उस छर्री गिट्टी किस चीज के हैं? हीरे जवाहरात के हैं, और उसकी मिट्टी जन्नत की जो मिट्टी है जाफरान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं कि बनाने, सवारने, सजाने के बाद रब ने कहा कि ऐ जन्नत अदन इंतकी, बात कर। जन्नत अदन बोल पड़ती है कद अफ़लहल मोमिनून, मेरे अंदर आने वाले लोग वो होंगे जो मोमिनीन होंगे, अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाने वाले लोग होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ऐ जन्नत अदन सुन, ऐ जन्नत अदन सुन, वल्लाही फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व इज़्ज़ती व जलाली, कसम है मेरी इज्जत और जलाल की, ला युजाविरनी फ़ीकी बख़ील, तेरे अंदर कोई बकील और मुमसिक आदमी दाखिल नहीं हो सकता। पता ये चला कि जन्नत अदन के अंदर अगर दाखिल होना है आपको तो सखावत और फरियाज़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई बकील अल्लाह की इस जन्नत अदन के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। उसके बाद रसूल मोहतरम ने कुरान करीम की आयत तिलावत की कि जो बखीली से बचा लिया गया दर हकीकत वो कामयाब हो गया दुनिया के अंदर भी और कामयाब होगा आखिरत के अंदर भी। इस हदीस को इब्न अबी दुनिया ने जिक्र किया है और अल्लामा अलबानी ने इस हदीस पर हसन का हुक्म लगाया है, यानी हदीस सही है। दीवार के बाद आइए देखते हैं कि जन्नत के दरवाजे कैसे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है कि वसीकल लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा क़ाल लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन। जो अल्लाह के मुत्तकी बंदे हैं उनको जन्नत की तरफ गरोह दर गरोह लेकर के जाया जाएगा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इत्तेहाद का हुक्म दुनिया के अंदर देता है। आखिरत के अंदर जब रब जन्नत के अंदर लोगों को दाखिल करेगा तो इनफरादी शक्ल में नहीं दाखिल करेगा, मुत्तहिद करके दाखिल करेगा। गरोह दर गरोह में लोग अल्लाह की जन्नत के अंदर जाएंगे, गरोह दर गरोह जाएंगे। जब वो जन्नत के पास पहुंचेंगे फुतिहत अबवाबुहा, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे। जन्नत का दारोगा कहेगा कि तुम पर अमन और सलामती हो, तुम दुनिया के अंदर बड़े अच्छे थे, दुनिया के अंदर तुम बड़े अच्छे थे, फदखुलूहा खालिदीन, जाओ जाओ दाखिल हो जाओ इसके अंदर और हमेशगी की जिंदगी पा जाओ। पता ये चला कुरान करीम की साइज से कि अल्लाह की जन्नत के अंदर जाने वाले लोग मुत्तकी, और इसी तरह से जन्नत के दरवाजे का भी हुआ कि जन्नत के अंदर कई दरवाजे हैं। अबवाब का जिक्र है, बाब वाहिद है, जमा अबवाब, जमा तकसीर है, यानी बेशुमार दरवाजे हैं जन्नत के अंदर। और जन्नत के अंदर दरवाजे कितने हैं? 8 दरवाजे हैं। बुखारी की रिवायत साहल इब्न सादी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल जन्नति समानियतु अबवाब, किताब फी अखरजुल बुखारी फी किताब बदल गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत के अंदर कितने दरवाजे हैं? 8 दरवाजे हैं। दरवाजों के नाम भी है, वक्त रहा तो इंशाअल्लाह दरवाजों के नाम का भी जिक्र करूंगा। पता ये चला जन्नत में दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? हदीस से पता चला, बुखारी की रिवायत 8 दरवाजे हैं। और एक दरवाजे की उसात क्या है, आइए वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में देखते हैं कि एक जन्नत का जो दरवाजा होगा वो कितना वसी और कितना कुशादा होगा, कितने लोग एक ही साथ उस दरवाजे से दाखिल हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए। अन सहल इब्न साद अस-साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला यदखुलन्ना मिन उम्मती 70,000 औ 700,000 ला यदरी अबू हाज़िम अय्युहुमा क़ाल मुतमासिकून आखिज़ुम बाज़ुहुम बाज़ा ला यदखुलु अव्वलुहुम हत्ता यदखुल आखिरुहुम ववुजूहुहुम अला सूरतिल क़मरी लैलतल बदरी, अखरजुल बुखारी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर सहाबी हजरत सहल फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया कि मेरी उम्मत के 70,000 लोग
راوی کو شک ہے رسول محترم نے 70,000 کہا یا 7 لاکھ کہا. جنت کے ایک دروازے سے ایک ساتھ 70,000 یا 7 لاکھ لوگ ایک ساتھ داخل ہو جائیں گے، اور داخل ہونے کی کیفیت یہ ہوگی متماسکون آخذ بعضهم بعضا، کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے ہوگا، نہ کوئی آگے ہوگا نہ کوئی پیچھے ہوگا، صف بصف ہوں گے. 70,000 یا 7 لوگ ایک لائن میں کھڑے ہو کر کے ایک دوسرے کے ہاتھ کو پکڑ کر کے جنت کے ایک دروازے سے داخل ہو جائیں گے. اللہ اکبر، کتنا کشادہ ہے جنت کا دروازہ. اور ایسے ایسے 8 دروازے ہوں گے جنت کے. اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، جو جنت کے اندر جو پہلا گروہ داخل. تو اس سے پتہ یہ چلے جنت کی دیوار کیسی ہے، جنت کے دروازے کیسے ہیں. اب یہیں پہ میں آپ کو بتلاتا چلوں، جنت کے دروازے ہیں، کھلتے بھی ہیں بند بھی ہوتے ہیں، اور کب کب کھلتے ہیں یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے. جی چاہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیث اس حوالے سے رکھ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. جنت کے جو دروازے ہیں یہ پورے سال میں 1 مہینہ ایسا آتا ہے جس مہینے میں پورے مہینے رب حکم دیتا ہے کہ آپ 30 دن جنت کے دروازے کھول دو. وہ مہینہ کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رب جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور شیطانوں کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے. پتہ یہ چلا حدیث سے کہ سال کے 12 مہینوں میں رمضان المبارک کا وہ مقدس اور متبرک مہینہ ہے کہ پورے مہینے رب حکم دیتا ہے کہ فرشتوں جنت کے دروازے 30 دن بند نہیں کرتا، کھلا رکھنا. پتہ یہ چلا کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھلتے ہیں، اس کے بعد بند ہو جاتے ہیں. پھر کب کب کھلتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. کیا بیان کیا؟ کہ تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا الا رجل کانت بینہ و بین اخیہ شانہ فیقال انظروا هذین حتی یصطلحا انظروا هذین حتی یصطلحا انظروا هذین حتی یصطلحا. رسول محترم نے فرمایا کہ سوموار کے دن اور جمعرات کے دن، ہفتے میں 2 دن ہیں، ان 2 دن میں اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دو. ہر روز جنت کا دروازہ نہیں کھلا ہوتا، ہفتے میں 2 دن کھلتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے فَيُغْفَرْ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. اللہ اپنے ان سارے بندوں کو معاف کر دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہوں گے. یعنی جو مشرک نہیں ہے ان تمام کو اللہ رب العالمین کیا کر دیتا؟ بخش دیتا ہے، سوائے ایک بدنصیب اور بدبخت شخص کو رب نہیں معاف کرتا، نہیں بخشتا. وہ آدمی کون ہے؟ ایک ایسا آدمی جس کا اس کے بھائی سے بنتی نہ ہو. کتنے ایسے لوگ ہوں گے معاشرے سوسائٹی کے اندر، بھائی کا بھائی سے نہیں جمتا، بیٹا باپ سے بات نہیں کرتا، بیٹا یا باپ بیٹے سے نہیں بات کرتا، ماں بیٹی سے ناراض ہے، بیٹی ماں سے ناراض ہے، رشتہ دار سے ناراض ہے، بھائی میں عداوت و بغض نفرت ہے، ایک دوسرے سے کلام سلام سب بند کر کے رکھے ہوئے ہیں. رسول محترم فرماتے رب سارے لوگوں کو بخش دیتا ہے. ایک بدنصیب آدمی وہ ہوگا جس کا اس کے بھائی سے بنتی نہ ہو، دل کے اندر کینہ کپٹ بغض نفرت ہو، ایسے شخص کو رب تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتا، نہیں بخشتا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے بھی نہیں کھولے جاتے.
اور بڑی مشہور ابو داؤد کی روایت ہے کہ من حجر اخاہ فوق ثلاث، جس نے اپنے بھائی سے بات کرنی بند کر دی 3 دن سے زیادہ، اسی پہ اگر اس کی موت ہو جاتی ہے دخل النار، ایسا آدمی جہنمی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے معاشرے کے اندر میرے بھائی جو ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، زمین کا مسئلہ ذاتی انا کی بنیاد پہ لڑائی جھگڑا کسی چیز میں ہو گیا، بات چیت بند ہے، مر بھی جاتے ہیں، جنازے میں شرکت نہیں کرتے۔ یہ نمازیں، یہ روزے، جیسا شیخ محترم نے کہا، یہ نمازیں جو ہم اپنے ماتھے پہ گھٹے کے نشان بنا بنا کے گھوم رہے ہیں میرے بھائی، یہ آپ کے کام آنے والے نہیں اگر آپ کے برتاؤ اور سلوک لوگوں کے ساتھ اچھے نہیں۔ اس وجہ سے دلوں سے نفرت کو دور کرے، محبت پیدا کرے، بھائی بھائی سے مل کر کے رہے، تاکہ رب تبارک و تعالی ہمارے استقبال کے لیے جنت کے دروازے کھولے۔ اس کے بعد میں اپنے موضوع کو آگے بڑھاؤں کہ جنت کی دیوار بھی آپ نے دیکھ لی، دروازے بھی دیکھ لیے، کب کب کھلتے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لیا، سن لیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں جنت کے اندر انٹری مارتے ہیں کہ جنت کے اندر کی کیا خوبصورتی ہے۔ سب سے پہلے جنت کے اندر اللہ کے رسول داخل ہوں گے، اور آپ کو بتلاتا چلو جنت کے اندر داخل ہونے والے لوگ کیسے ہوں گے۔ 30 سال کے ہوں گے، یا کچھ روایتوں کے اندر ہے 33 سال کے ہوں گے، ان کی شکلیں حضرت آدم کی شکل کی طرح ہوں گی، اور اسی طرح سے ہائٹ بھی، قد و قامت بھی اتنی ہوگی جتنا حضرت آدم علیہ السلام کی لمبائی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے، اصل آدم ہے۔ اللہ جنت کے اندر جب داخل کرے گا 30 سے 33 سال کی عمر ہو کہ لوگ ہوں گے، سب جوان ہوں گے، اور اسی طرح سے ہائٹ حضرت آدم کی ہائٹ کے برابر، اور شکل کی جو بناوٹ اللہ رب العالمین کرے گا حضرت آدم کی شکل کی طرح کرے گا۔ جنت کے اندر جب انسان انٹری مارے گا تو سب سے پہلا کام، جیسے شیخ محترم نے عورت کے تعلق سے ذکر کیا، جب جنت عورت ہی کی وجہ سے حضرت آدم جنت سے نکلے، اور جب جنت میں حضرت انسان جائے گا تو اسی بنت حوا سے سمجھو ملاقات ہوگی۔ اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اللہ سب سے پہلا کام جب انٹری مارے گا انسان جنت کے اندر تو اس کی شادی کرائے گا خوبصورت عورتوں سے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہوئے، مسلم شریف کی لمبی روایت ہے، حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ ایک یہودی جناب محمد رسول اللہ کے دربار میں آیا اور کہا کہ اے محمد سلام علیک، کہ اے محمد تم پہ سلامتی ہو۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک چھوٹی سی لکڑی لے کر کے زمین اللہ کے رسول کورید رہے تھے، اور حضرت ثوبان آپ کے آزاد کردہ غلام ہیں، بازو میں کھڑے ہیں۔ دیہاتی ایک یہودی آتا ہے، اللہ کے رسول سے کہتا ہے اے محمد تم پر سلامتی ہو، اے محمد تم پر سلامتی ہو۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ جب اس نے کہا یا محمد تو میرا پارا گرم ہو گیا، فدفعتہ دفعۃ قال ان يسرع، اتنا تیز میں نے اس کو دھکا دیا کہ قریب ہے کہ وہ جا کر کے کہیں گر جائے۔ میں نے کہا کہ تم محمد کو یا محمد کہہ کے پکارتا، یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے گھر والوں نے میرا نام محمد رکھا ہے، میرے پیارے منع مت کرو، اس نے اسی نام سے پکارا جو نام میرے گھر والوں نے میرا رکھا ہے۔ یہودی سوال کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یا محمد میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کریے۔ کہا کہ این یکون الناس یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، کہ اے محمد ذرا بتلائیے کہ جب یہ زمین اللہ بدل دے گا، یہ آسمان بدل دے گا، یا نبی نہ زمین باقی رہے گی نہ آسمان باقی رہے گا، این یکون الناس لوگ کہاں جا کر کے رہیں گے؟ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا کہ ہم فی الظلمت دون الجسر، کہ یہ لوگ پل صراط کے تھوڑا پہلے تاریکی میں بھٹک رہے ہوں گے۔ پل صراط سے پہلے کچھ پہلے تاریکی ہوگی، اس تاریکی کے اندر یہ لوگ ہوں گے۔ اللہ کے رسول سے پوچھتا ہے فمن اول الناس اجازتا، کہ سب سے پہلے پل صراط کو کون پار کرے گا؟
اللہ کے رسول فرماتے ہیں فقراء المہاجرین، سب سے پہلے پل صراط کو پار کرنے والے مہاجر فقراء و مہاجرین ہوں گے، وہ غریب لوگ ہوں گے جو مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئے تھے۔ پھر کہا کہ فما طوفتهم حین يدخلون الجنہ، کہ جب یہ جنتی مہاجرین پل صراط کو پار کر کے جنت کے اندر جائیں گے، فما طوفتهم، تو ان کا تحفہ، ان کا ہدیہ، گفٹ کیا ہوگا جنت کے اندر؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ زیادت و کبت الحوت، و فی روایت زیادت و کبت النون، کہ مچھلی کی کلیجی کے کنارے کا حصہ پیش کیا جائے گا۔ کلیجی آپ نے دیکھی ہوگی، کلیجی میں سب سے بہتر حصہ کون سا ہوتا ہے؟ جو کلیجی کے کنارے کا حصہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بیچ میں نس وغیرہ رہتی ہے۔ اللہ کے رسول نے اس حدیث کے کہا کہ مچھلی کی کلیجی ہوگی، اس کے کنارے کا حصہ ان جنتیوں کو تحفے میں، ہدیہ اور گفٹ میں دیا جائے گا۔ پھر یہودی نے سوال کر لیا کہ فما جزاؤہم علی اثرھا، کہ اب تو گفٹ میں ان کو کلیجی مل گئی، اب اس کے بعد کھانے کے لیے ان کا رب نے کیا پیش کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے شادی ہو گئی، اب شادی تو ہو گئی تو کھانے کی ضرورت ہے، وہ تو توانائی کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ہدیے میں تو دے دیا کلیجی، پھر کھانے کے لیے کیا پیش کیا جائے گا؟ مسلمان بڑا پریشان ہوتا ہے کہ انڈیا ہے، مودی حکومت ہے، یوگی سرکار ہے، پابندی لگاتی ہے، تو مسلمان پریشان ہے کہ اب تو کھانے نہیں ملے گا ہمیں، اگر کوئی کاٹ دے تو اس کے بدلے جان چلی جائے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کی حکومتیں تم پر پابندیاں لگا سکتی ہیں، یہاں کی حکومتیں، یہاں کے سلاطین، حکمراں اس چیز میں پابندی لگائیں، 1000 بار لگائیں، لیکن میرا رب اس دنیا کے اندر تو محروم کر سکتا ہے، آخرت کے اندر نہیں محروم کرے گا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں یُنْہَرُ لَهُ صَوْرُ الْجَنَّةِ، جنت کے اندر رب تبارک و تعالیٰ استقبال کے لیے، جنتیوں کے لیے ایک بیل ذبح کرے گا، الَّذِي يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا، جو بیل جنت کے کنارے میں چرتا ہوگا، وہ بیل ذبح کر کے جنتیوں کو کھلایا جائے گا۔ دنیا کے اندر ملے یا نہ ملے، معذرت چاہتا ہوں شیخ 10 منٹ آپ کا اور لوں گا۔ پتہ یہ چلا بیل ذبح کیا جائے گا اور جنتی بڑے شوق سے اسے کھائیں گے، اس کے بعد پیاس بھی لگے گی۔ اللہ کے رسول سے پھر یہودی نے سوال کیا کہ ان کو فما شرابہم، پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من عین تسمی سلسبیلا، ایسے چشمے سے پلایا جائے گا جن کا نام یا جس کا نام سلسبیل ہوگا۔ سلسبیل کسے کہتے ہیں؟ ایسا پانی، بہتا ہوا پانی جس کے اندر بہت زیادہ نہ طغیانی ہو نہ بہت زیادہ جماؤ ہو، جو سکون و اطمینان کے ساتھ اپنے دھاراؤں میں، اپنے مستیوں میں بہ رہا ہو، دھارائیں بڑی تیز نہ ہو، نہ ایک دم بالکل رکا ہوا ہو، بلکہ آسانی کے ساتھ بہنے والے چشمے کو سلسبیل کہا جاتا ہے۔ اسی سلسبیل نامی چشمے سے جنتیوں کو پانی پلائے گا۔ جنت کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں، جنت کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہاں آدمی جمعہ کے دن، جمعرات کے دن، بدھ کے دن بازار لگتی ہے، بڑے شوق سے جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین جنت میں بھی بازار لگوائے گا، جنت کے اندر بھی بازار لگے گی۔ یہاں جیسے آدمی بازار جاتے ہیں وہاں بھی بازار میں آدمی جائیں گے، اور کتنی حسین و جمیل ہوگی وہ بازار۔ آئیے نبی کی حدیث دیکھتے ہیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنۃ لسوقا یاتونها كل جمعۃ فتحبری الشمال فتحث على وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون الى اهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم اهلهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون والله انتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت میں ایک بازار ہے، اور وہ بازار کب لگے گا؟ وہ بازار جمعہ کے دن لگے گا، اور جنتی بازار آئیں گے، اتر کی طرف سے ایک ہوا چلے گی، اتر کی طرف سے ایک ہوا چلے گی جس کے گرد و غبار میں زعفران اور خوشبو ملا ہوا ہوگا۔
وہ زعفران، اس کے گرد و غبار زعفران کے ہوں گے، فتح سوڑا وجوہہم وثیابہم، ان کے چہرے اور کپڑوں پہ وہ خوشبو پڑیں گے، فیزدادون حسنا وجمالا، ان کی خوبصورتی میں بڑا اضافہ ہو جائے گا۔ وہ لوٹ کر کے اپنے گھر والوں کے پاس آئیں گے تو ان کے گھر والے بولیں گے گئے تھے بازار تو تھوڑا کم خوبصورت تھے، کارنامہ کیا کر کے آئے ہو کہ تمہارے حسن و جمال میں بڑا اضافہ ہو گیا؟ اللہ کی قسم تم بڑے خوبصورت ہو گئے ہو بازار سے لوٹنے کے بعد۔ پھر یہ بازاری کہیں گے اللہ کی قسم جب ہم تم کو گھر پہ چھوڑ کے گئے تھے تو تم اتنی خوبصورت نہیں تھی، بازار سے لوٹنے کے بعد ہم منظر یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری بھی خوبصورتی میں، تمہارے بھی حسن و جمال میں بڑا اضافہ ہو گیا ہے۔ پتہ یہ چلا جنت کے اندر خوبصورتی بڑھتی رہے گی اور رب بڑھائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی فطرت میں جدت شامل ہے۔ انسان چاہتا ہے دال چاول کھایا ہوں تو کل چاہتا ہے مجھے بوٹی مل جائے، بوٹی سے اگر وہ پریشان ہو گیا چاہتا کوئی اور اچھی چیز مل جائے۔ انسان کی فطرت کے اندر جدت داخل ہے۔ اس جدت اور اس کی اس فطرت کا اعتبار رب نے جنت میں کیا کہ رب انسان عاشق ہوتا ہے خوبصورتی کا، دلدادہ ہوتا ہے خوبصورتی کا، رب جنت کے اندر خوبصورتی کو بڑھاتا رہے گا تاکہ لذت پہ اسے لذت ملے، کبھی بوریت نہ محسوس ہو کہ آج وہی شکل کل بھی وہی شکل۔ آدمی دنیا کے اندر دیکھتا ہے کہ یار کیا روز روز وہی شکل دیکھوں، کل بھی ویسے آج بھی ویسے، لیکن اس چیز کو ختم کرنے کے لیے رب جنت کے اندر کیا کرے گا؟ خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ اور کیا ہوگا جنت کے اندر؟ جنت کے اندر کچھ کسان بھی ہوں گے یہاں پہ، جنت کے اندر کسانی بھی ہوگی وہاں پہ۔ اگر کوئی کسانی کرنا چاہے تو کسانی بھی کر سکتا ہے۔ ایک آدمی اللہ کے رسول سے یمن کے پاس، یمن سے آتا ہے، اللہ کے رسول سے پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول کھیتی ہوتی کا موقع جنت کے اندر ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، کہتے ہیں ہاں جنت میں بھی کھیتی کا موقع ملے گا۔ اتنے میں وہ چلے جاتا ہے، صحابی ایک بیٹھے پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی کہاں سے آیا تھا؟ وہ بتایا گیا فلاں سرزمین سے آیا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کہیں بھی جا کر کے رہے، مجھے پوری امید ہے کہ اس کا تعلق قریش سے ہے، کیونکہ قریش کے لوگ کھیتی باڑی کو پسند کرتے ہیں۔ تو جنت کے اندر کھیتی باڑی بھی ہوگی، اور جنت کے اندر آدمی بہت امیر ہو جاتا ہے، یا کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں گھوڑے وغیرہ بہت پسند ہے، جنت کے اندر گھوڑے بھی ہوں گے۔ اور عرب والوں کی تو عظیم خوشخبری ہے، اونٹ بہت پسند کرتے ہیں، جنت میں اونٹ ہوگا۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، حدیث پڑھنے کا موقع میرے بھائی نہیں ہے، شیخ محترم بھی ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے ایک آدمی اور کہتا ہے اللہ کے رسول یہ اونٹ جو ہے میں آپ کو صدقہ کر رہا ہوں، یہ آپ کو تحفے میں دے رہا ہوں، آپ کو تحفے میں دے رہا ہوں، ہدیہ کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا اس ایک اونٹ کے بدلے اللہ تجھے جنت کے اندر 100 اونٹ عطا کرے گا۔ اس روایت سے پتہ چلتا کہ جنت کے اندر اونٹ بھی ہوں گے، گھوڑے بھی ہوں گے۔ یہ انسانوں کی دل جمعی کے لیے یا جنت کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے کوئی سفر کرنا چاہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جانوروں گھوڑے پہ بیٹھ کر کے چلنا بہت پسند کرتے ہیں، تو ان کی اس طبیعت کا رب نے اعتبار کرتے گھوڑے اور اونٹ وغیرہ کو بھی جنت کے اندر رکھ دیا۔ جنت کے اندر درخت بھی ہوں گے، جیسے یہاں پیڑ ہے جنت میں پیڑ ہوں گے، لیکن جنت میں جو پیڑ ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادُ الْمُزَوَّرُ الْأَصْفَرِ يَسِيرُ 100 عَامٍ فَلَا يَقْطَعُهَا۔ جنت کے اندر ایک پیڑ بھی ہوگا، وہ حافظ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فی ظل ممدود، جنتیوں کے جنت کے بارے میں کہ اس میں سائے بھی لمبے لمبے ہوں گے۔ جنت کے اندر ایک پیڑ ہے، ایک درخت ہے، لمبائی کتنی ہے؟ ایک تیز رفتار گھوڑا 100 سال چلتا رہے، بھاگتا رہے، کتنی دوری طے کرے گا وہ؟ آپ گن نہیں سکتے، کاپیاں بھر جائیں گی۔ ایک تیز رفتار گھوڑا 100 سال سفر کرتا رہے گا، 100 سال کے بعد جہاں تک پہنچے گا جنت کے اندر ایک درخت ہوگا، اس درخت کا سایہ اتنا دراز اور اتنا لمبا ہوگا۔ اور جنت کے اندر کیا ہوگا؟ جنت کے اندر جو لوگ جائیں گے ان کی خوبصورتی کیا ہوگی، وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ایک بخاری کے حوالے سے حدیث رکھتا چلو کہ نبی حریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اول زمرۃ تدخل الجنہ على صورۃ القمر لیلۃ البدر والذین على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء اضاءۃ وقلوبهم على قلب رجل واحد لا تباغض بينهم ولا تعاصد ولكل امرئ من الزوجتان من الحور العين يرى مقصوقهن من وراء العظم واللحم۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول محترم نے ذکر کیا کہ سب سے پہلا گروہ جو جنت کے اندر داخل ہوگا ان کی شکلیں 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور ان کے بعد جو گروہ یا جو لوگ داخل ہوں گے ان کی خوبصورتی کا عالم ہوگا کہ آسمان میں جو سب سے زیادہ چمکنے والا ستارہ ہوگا اس ستارے کے مانند وہ لوگوں کے ان لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ اور جب یہ جنت کے اندر داخل ہوں گے تو کیسے ہوں گے؟ نفرت بغض ان کے دلوں کے اندر نہیں ہوگا، اور ہر ایک کو اللہ دو دو بیوی عطا کرے گا۔ ان کی خوبصورتی کا عالم یہ ہوگا کہ ہڈیوں اور گوشت کے پیچھے سے ان کے گودے نظر آئیں گے۔ اشارہ مبالغہ ہے ان کی خوبصورتی کے اندر کہ وہ اتنی خوبصورت ہوں گی کہ ایسا لگ رہا ہے کانچ کے اندر کسی نے کوئی مورت سجا کر کے رکھ دیا۔ ان عورتوں کو رب اتنا خوبصورت بنا دے گا، اور ان دنیاوی عورتوں کو بھی اتنا خوبصورت رب بنا دے گا۔ کوئی پھول ہے ایسے دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا، لیکن کانچ میں اس کو سجا کر کے اگر شو روم کے اندر رکھ دیا جائے اس کی خوبصورتی دوبالا ہو جاتی ہے۔ ایسے ان کی خوبصورتی کا عالم یہ ہوگا کہ گوشت اور ہڈی کے پیچھے سے ان کے گودے نظر آئیں گے۔ اور بخاری کی روایت ہے کہ اگر ایک جنتی عورت دنیا کے اندر جھانک دے تو پوری دنیا روشن ہو جائے اور اس کی خوشبو پورے فضا میں پھیل جائے، پوری فضا معطر ہو جائے۔ اور وقت اجازت نہیں دیتا، شیخ محترم جو ہے میں نے 10 منٹ کہا تھا، 1-2 منٹ باقی ہے، اور بس آخری بات، آخری حدیث، اس کے بعد میں اسٹیج سب حافظ شکیلی کے حوالے کرتا ہوں۔ ایک حدیث کہ جنت کے اندر سب سے عظیم نعمت دیدار الہی ہے، سب کو پتہ ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں گا کہ یہ دیدار جنت کے اندر کب ہوگا، اور اس میں مسلمان بڑا کوتاہ نظر آتا ہے۔ دیدار کب ہوگا؟ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے۔ ان قیس بن ابی حازم رضی اللہ عنہ قال قال لجریر رضی اللہ عنہ كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ نظر الى القمر ليلة البدر ابقى فقال اما ترون هذا انكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته فان استطعتم الا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس قبل غروبها فافعلوا ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس قبل غروبها۔ قیس بن حازم فرماتے ہیں کہ ہم سے جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم رسول محترم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول اپنی نگاہ آسمان پہ اٹھا کر کے 14ویں رات کی چاند ہے، اللہ کے رسول نگاہ اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس طرح تم اس چاند کو آپ دیکھ رہے ہو اسی طرح تم جنت کے اندر اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ اگر تم رب کا دیدار چاہتے ہو تو تم فجر اور عصر سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب سے پہلے یعنی فجر اور عصر کی نماز میں کوتاہی نہ کرنا۔ پتہ یہ چلا کہ جنت میں جو دیدار ہوگا رب کا وہ دیدار کس وقت ہوگا؟ عصر کے ٹائم اور فجر کے ٹائم ہوگا۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انہی دونوں اوقات میں دیدار الہی نصیب ہوگا، لوگ اللہ کو اسی وقت دیکھیں گے۔ اور دوسرا استدلال علماء نے یہ کیا کہ اگر تم دیدار الہی چاہتے ہیں تو فجر اور عصر کی نماز پہ پابندی کرو۔ یہ دونوں اوقات ایسے ہیں، یہ دونوں اعمال ایسے ہیں کہ اس کے سبب تم جنت کے اندر جاؤ گے، اور اسی کی بنیاد پہ دیدار الہی تمہیں جنت کے اندر نصیب ہوگا۔